اچھا خیر، اب سمجھو اللہ میاں کیا کہتے ہیں. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں، ان کو ملے گا کیا پھر وہ بتا دوں. تقوی کا مطلب ہے حلال کی طرف جاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ. آج حرام میں جو سب سے زیادہ کامن حرام ہے نا دنیا میں، سب لوگ حرام نہیں کما رہے. پیسے کمانے میں 100 میں 10 لوگ ملیں گے جو حرام کما رہے ہوں گے، 90 رکشہ چلا رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں. یہی ہے نا. 10 ہوں گے چور، بہت زیادہ اتنے بھی نہیں ہے، اگر 10 سے زیادہ چور ہوتے نا تو ہم سب لٹ پٹ چکے ہوتے اب تک. 100 میں کوئی 2-4 ڈاکو ہوں گے، ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک حرام کام ایسا ہے جو میں یوں کہوں کہ 99% نوجوان کر رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. وہ ہے بد نظری، لڑکیوں سے دوستیاں، ٹک ٹاک پہ بےہودہ لڑکیوں کو دیکھ کے لذت حاصل کرنا. آج اس سے بچ جاؤ اور حلال کی طرف. حلال کیا ہے؟ نکاح. حرام کیا ہے؟ فون پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، صرف شرم کا زنا نہیں کرتی ہے. مرد ہو یا عورت، دونوں کی آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ زنا. اگر آپ کوئی لڑکی کسی مرد کو دیکھ رہی ہے، چاہے وہ دینی بیان سن رہی ہے ویڈیو میں اور لذت حاصل کر رہی ہے حرام تصور کر کے، تو اس کے لیے اس عالم کا بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ دینی بیان تو ہے مگر اس بیان کے دوران گناہ کیا کر رہی ہے؟ اس عالم کو دیکھ کے اس سے حرام لذت حاصل کر رہی ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہو رہی ہے. اور اگر کیونکہ کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے، کسی لڑکی کی نعت بھی سن رہا ہے اور اس سے حرام لذت حاصل کر رہا ہے، تو گانا تو دور کی بات، نعت سننا بھی کیا ہوگا؟ بولو نا. اب چپ ہو گئے نا. کیسے چپ ہو گئے؟ سانپ سونگ گیا ہے. آج یہ حرام کاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لڑکیوں سے نمبروں کے تبادلے. جو لڑکی پسند آئے گی چپکے سے جا کے نمبر پکڑا دیں گے اس کو. وہ بھی رابطہ کر رہی ہوگی، پھر گپے لگا رہے ہیں پوری رات بیٹھ کے. یہ حلال ہے حرام ہے؟ اللہ میاں نے آپ کے پاس عورت تک جانے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے. اس کے ماں باپ کو نکاح کا پیغام بھیجو، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے دفع کرو، لعنت بھیجو. اس کے علاوہ کوئی کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا. جس خدا نے ہمیں بنایا، ہمارے پیدا کرتے ہوئے اس نے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اپنی ذمہ داری رزق کی پوری کی. آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تناور درخت بنایا. کتنی قدرتیں اس کی. فالق الحب والنوا. اللہ کہتے ہیں دانے گٹلی کو پھاڑ کے درخت بناتا ہوں میں. آم زمین میں بوتے ہیں، ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سائنسدان کر رہے ہیں یا اللہ کر رہا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر طاقت نہیں درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ. تم سارے کام تو میں کر رہا ہوں. سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہوں، بھینس کو دودھ میں پیدا کر رہا ہوں. تو کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے بھائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صحیح بھی حرام غلط بھی حرام، عورت کی طرف تم جا ہی نہیں سکتے. اللہ کو حق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کہا ایک راستہ انسانوں والا، پیغمبروں والا، ایک گدھے گھوڑوں والا. پیغمبروں والا راستہ ہے نکاح کا پیغام. یہ کس کا راستہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار، جب بالغ ہوئیں نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے. آپ نے فرمایا ان کا نکاح میں کس سے کروں گا؟ علی سے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو. پیغمبروں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، ایک لڑکی کی خدمت کی آپ نے، کنویں سے پانی نکال کے پلایا. ان لڑکیوں کے بھائی نہیں تھا کوئی جو گھر کے باہر کے کام کرتا. وہ لڑکی نے اپنے والد کو بتایا. قرآن کہہ رہے والد نے کہا موسیٰ کو بلا کے لاؤ، میں ان کو اس کا کمیشن دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے خدمت کی ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. قرآن کہتا ہے 2 بیٹیاں تھیں ان کی بزرگ کی، شرم و حیا کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی. اللہ نے اس کی شرم و حیا کو بھی کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیا قرآن میں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو لڑکیوں میں بے حیائی پسند نہیں ہے، شرم اور حیا پسند ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. شرم آ رہی تھی اس کو حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی.
کیونکہ نامحرم مرد تھے نا, لیکن مجبوری گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اللہ نے اس کی شرم کو قرآن میں بیان کیا. کیوں؟ اللہ کو اس کی حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا, اللہ نے کہا میں اس کو موسیٰ کی بیوی بناؤں گا, اب کلیم اللہ کی, اس کی حیا کی وجہ سے. وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے, میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. کیسا غیرت مند باپ تھا یار. آج کام نکلواؤ, پتلی گلی سے نکلو. بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ کام نکلواتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون صاحب کس سے ملنا ہے بھائی آپ کو. ابے تجھی سے ملنا ہے, تو وہی تو ہے جس کو میں نے جاب دلوائی تھی, تو وہی تو ہے جو اس دن قرضہ لینے آیا تھا. حضرت موسیٰ نے جو ان لڑکیوں کی خدمت کی فری میں کی, اللہ کی رضا کے لیے. یہ کمزور عورتیں ہیں, ان کے باپ نے سوچا کہ کی تو فری میں ہے, لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں, کوئی فری میں بھی کرتا ہے خدمت, ہم اس کو اس کی اجرت بولو نا دیتے ہیں. خاندانی ہونا نا, اپنا ہر جگہ خاندانی ہونا ثابت کرتا ہے. یہ خاندانی لفظ میں نے سبزی والے سے سیکھا ہے جو پیسے لے کے بھاگا ہوا تھا. وہ مجھے کہتا تھا, میں نے کہا یار مجھے بہت لوگوں نے پیسے کھائے ہیں میرے. کہہ رہا تم نے کبھی کسی خاندانی آدمی کو پیسے نہیں دیے. اس دفعہ جو تم پیسے دے رہے ہو نا مولوی صاحب, مفتی صاحب, خاندانی کو دے رہے ہو, سوچ سمجھ کے دیا کرو. میں نے دے دیے, انگوٹھے رہ گئے میرے پاس, خاندانی انگوٹھے ہیں. صحیح ہے نا. تو بہت ہی کوئی غیر خاندانی تھا جس نے خاندانی لفظ کو بدنام کیا. میں تو چائے بھی خاندانی پیتا ہوں بھائی, چائے بری چیز ہے, اچھی چیز, لیکن جب پیو خاندانی پیو. خیر, سٹا لگاؤ تو کون سا والا لگاؤ, وہ تو حرام ہے. وہ سٹے لگانا نہیں شروع کر دو, کہیں چیزیں مزاح ہوتی ہیں ان کو مزاح ہی رکھو, ایسا نہ کوئی سٹے لگانا, وہ حرام ہے. چائے حرام تو نہیں ہے نا. خیر, میں گلگت میں کہیں ہوٹل میں گیا, بہت پرانا واقعہ, اس وقت مشہور نہیں تھا. تو گلگت کے ایک ہوٹل کے مالک نے میں اور 2-4 دوست تھے, چائے وائے پلائی. ہماری اردو سے اس کو لگ گیا کہ یہ کراچی کے ہیں, چائے کے پیسے ہی نہیں دے رہا, کڑک سی دودھ پت. 5-6 لوگ تھے ہم, اردو بولنے والا میں ہی تھا, باقی تو سارے گلگت کے تھے. لے ہی نہیں رہا. کہتا ہے بھائی ہم نے کراچی میں ملازمت کی ہے اور ہم نے اپنے گاؤں میں بڑی پراپرٹی بنائی, تو کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے, کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. کوئی کراچی والا آیا, مجھ سے پیسے نہیں لیتے. میں نے ساتھیوں سے بولا اٹ از کالڈ خاندانی. آپ لوگ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, نیوٹن کا قانون پڑھتے ہیں نا, از کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے تو سب کو یاد ہوتا ہے نا, شروع کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ہمارے جو ایگزامینر ہیں جو پیپر میں نمبر دیتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں طالب علم اگر صرف از کالڈ نیوٹنز لا بھی لکھ دیا نا, آدھے نمبر وہ دے دیتے ہیں. چلو آدھی ڈیفینیشن تو لکھی نا اس نے, پھر بھی پاس نہیں ہو رہے. کمال کی بات یہ ہے, پھر بھی پاس کراچی کے لڑکے نہیں ہو رہے. مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا, مجھے جذباتی ہو گیا میں اس کی بات سن. میں نے کہا مجھے اس غیرت پر وہ ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے تھوڑی کھلایا اس کو. کیا خیال ہے, اس نے یہاں رکشا چلایا, مزدہ چلائی, کاروبار کیا, ہوٹل چلایا ہوگا, تو میں نے تھوڑی اس کے بزنس کو پروموٹ کیا. صرف اس بیس پہ پیسے نہیں لے رہا کہ بھائی تم چونکہ کراچی کے ہو اور کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. تب کوئی کراچی تو دور کی, کراچی والا بھی کوئی آئے گا مجھ سے پیسے نہیں لیتے. تو اور بغیرت بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے. کیا خیال, ایسے بھی لوگ ہوں گے ان علاقوں میں جو کراچی والا جائے تو اس کو لوٹ لیں, بولے ہم کراچی میں ڈکیتی کا کام کرتے تھے, تو رہ گیا تھا, اب چل تو خود آ گیا یہاں پہ تو ہم تجھے لوٹ لیں. کیا خیال ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہونے والے سسر تھے بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے کہا انہوں نے تو فری میں کیا ہے, کی ہے ہماری خدمت, لیکن ہم کیا ہیں, خاندانی لوگ ہیں. کوئی فری میں بھی خدمت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں. اور آج اجرت دے کے بھی کام کروایا جائے نا تو پیسے نہیں دے رہے ہوتے مزدور کو, پہلے طے کرتے ہیں کنواں کھود تجھے اتنے پیسے دوں گا. فری میں نہیں ہے یہ خدمت, وہ کنواں کھودتا ہے, اس کے بعد 6 مہینے تک پیسے رولا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس کو. ابھی ہے نہیں, ابھی یوں ہے, ابھی فلانا, ابھی کھلے نہیں ہے, ابھی یہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ فری میں کام لے کے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں, جو فری میں کام کر رہا ہوتا ہے.
تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے, موسیٰ علیہ السلام نظر نیچی کر کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف نظر بولو نہیں اٹھائی. میں بتا رہا ہوں پیغمبروں کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے, اور گدے گھوڑوں والی جن کی زندگی ہوتی ہے ان کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ وہاں گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر نیچے, ایک دفعہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کسی کی بیٹی ہے, اور اس لڑکی نے بھی حیا کے ساتھ آئی, حیا کے ساتھ, شرم کے ساتھ, پردے میں لپٹی ہوئی. اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے. بڑے موسیٰ علیہ السلام تو انتہائی خوب پیغمبر, بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جب بچے تھے نا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا, تو فرعون کی بیوی نے کیا کیا, قرۃ عین لی ولک, یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اتنا کیوٹ اتنا خوبصورت بچہ ہے. والقیت علیک محبۃ منی, قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی. اتنے کیوٹ اتنے اٹریکٹیو تھے, جو بچپن میں اتنا خوبصورت, جوان ہو کے کیسے خوبصورت ہوں گے وہ. مگر اس لڑکی نے ان کی خوبصورتی کے باوجود حیا کی چادر کو نہیں اتارا.